بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2062 ہے اور آج سورۃ الرحمن کی 10 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 62 تا 71، 62 to 71۔ چلے سب سے پہلے ہم ان 10 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن دونہما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَمِن دُونِهِمَا، اور ان دونوں سے کم درجہ، جنتان، دو باغ ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ، تو کون کون سی نعمتوں کو، ربکما، اپنے رب کی، تکذبان، تم دونوں جھٹلاؤ گے، مدہامتان، گہرے سب سیاہی مائل، فَبِأَيِّ آلَاءِ، تو کون کون سی نعمتوں کو، ربکما، اپنے رب کی، تکذبان، تم دونوں جھٹلاؤ گے، فیہما، ان دونوں میں، عینانی، دو چشمے ہیں، نضاختان، جوش مارتے ہوئے، فَبِأَيِّ آلَاءِ، تو کون کون سی نعمتوں کو، ربکما، اپنے رب کی، تکذبان، تم دونوں جھٹلاؤ گے، فیہما، ان دونوں میں، فاکہۃ، لذیذ پھل، ونخل، اور کھجوریں، ورمان، اور انار بھی، فبأي آلاء، تو اپنے رب کی نعمتوں کی، ربکما، اپنے پروردگار کی، تکذبان، تم دونوں جھٹلاؤ گے، فیہما، ان میں ہیں، خیرات، خوبصورت، حسان، خوبصورت، فبأي آلاء، تو کون کون سی نعمتوں کی، ربکما، اپنے رب کی، تکذبان، تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ ترجمہ یوں ہے، اور ان باغوں سے کچھ کم درجے کے دو باغ اور ہوں گے، اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ دونوں سبزے کی کثرت سے سیاہی کی طرف مائل، اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ انہی میں دو ابلتے ہوئے چشمے ہوں گے، اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ انہی میں میوے اور کھجوریں اور انار ہوں گے، اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ انہی میں خوبصورت عورتیں ہوں گی، اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ان 10 آیتوں میں 10 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، ان دو باغوں سے کچھ کم درجے کے اور دو باغ ہوں گے۔ دوسری بات، اب بتاؤ کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تیسری بات، وہ دونوں زیادہ سبزے کی وجہ سے سیاہی مائل نظر آ رہے ہوں گے، یعنی بہت زیادہ گہرے گرین کلر کی وجہ سے۔ چوتھی بات، اب بتاؤ کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پانچویں بات، انہی میں دو ابلتے ہوئے چشمے ہوں گے۔ چھٹویں بات، اب بتاؤ کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ساتویں بات، انہی میں میوے، کھجوریں اور اناریں ہوں گی۔ آٹھویں بات، اب بتاؤ کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ نویں بات، انہی میں خوبصورت اور خوبصورت عورتیں ہوں گی۔ 10ویں بات، اب بتاؤ کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ بزرگان محترم، وہ دو باغ جن کا تذکرہ پچھلی آیتوں میں کیا گیا ہے، ان دو باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہوں گے۔ وہ کیسے ہوں گے، اس کا تذکرہ ان آیتوں میں کیا جا رہا ہے کہ ان دو باغوں کے علاوہ جنت میں اور دو باغ جو ہوں گے، جو کہ درجے میں ان پہلے والے باغات سے کچھ کم ہوں گے، جو درجے کے اعتبار سے عطا کیے جائیں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں دو باغ چاندی کے ہوں گے اور ان میں موجود ہر چیز چاندی کی ہوگی، اور دو باغ سونے کے ہوں گے اور ان میں موجود ہر چیز سونے کی ہوگی۔ ان جنتوں میں رہنے والوں اور اللہ رب العزت کے دیدار کے درمیان صرف ایک کبریائی کی چادر اس رب کے چہرے پر پڑی ہوگی، جیسے کہ بخاری کی روایت۔ ان پہلے والے باغات میں نہریں
درخت اور میوے ہوں گے تو ان باغات میں ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہوگی، گویا وہ کالے نظر آنے لگیں گے۔ مفسرین نے یہاں یہ بھی فرمایا کہ وہ دو باغ جن کا تذکرہ پہلے کیا گیا وہ مقربین کے لیے ہوگا، اور جن باغات کا تذکرہ یہاں کیا جا رہا ہے وہ اصحاب الیمین کے لیے ہوں گے۔ الغرض جو اعمال میں جیسے ہوگا اس سے اس کے اعتبار سے بدلہ دیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان باغات میں دو ابلتے ہوئے چشمے ہوں گے، اور کھانے کے لیے ان باغات میں میوے، کھجور اور انار ہوں گے، جس سے ان باغات میں رہنے والے جنتی لوگ لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ پہلے والے باغات میں ذکر تھا کہ ہر پھل کی دو قسمیں ہوں گی، لیکن ان باغات میں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ہر پھل کی بس ایک ہی قسم انہیں کھانے کو ملے گی، لیکن ان پھلوں کی لذت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہاں رب ذوالجلال نے میووں کا ذکر فرما کر خاص طور سے انار اور کھجور کا تذکرہ فرمایا کہ اس میں میوے، کھجور اور انار، یعنی کھجور اور انار کا بطور خاص تذکرہ کیا، اس لیے کہ عرب میں ان دو میووں کو بہت پسند کیا جاتا ہے اور ان کی کاج بھی بہت ہوتی ہے، تو ان کی پسندیدہ چیز کو بیان فرمایا تاکہ انہیں اور اچھا لگے۔ اور نہ فاکہۃ میں یہ دونوں بھی شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان جنتیوں کو عطا کیے جانے والی حوروں کا تذکرہ فرمایا کہ ان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبصورت اور خوبصیرت بیویوں کا انتظام کیا جو انہیں عطا کی جائیں گی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اللہ کے اس قول فیہن خیرات حسان کے بارے میں کچھ بتلائیے، تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جن کے اخلاق عمدہ ہوں گے اور جن کے چہرے حسین ہوں گے۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نعمت کے تذکرے کے بعد اس نعمت کے استحضار کے لیے ذہنوں میں بٹھانے کے لیے ایک سوال یہی کیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنو اس بتاؤ تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کی کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کی نعمتوں کا استحضار نصیب فرمائے، اور ہم تو وہی ہیں کہ اپنے پروردگار کی نعمتوں کو ہرگز نہ جھٹلاتے ہیں اور نہ ہی جھٹلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی نعمتوں کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔